میں حضرت مولانا مفتی محمد سراج الہدیٰ ندوی ازہری دامت برکاتہم سے اولاً گزارش کروں گا کہ حضرت والا اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں، اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم ناصحانہ کلمات کے ساتھ دعا فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ مدرسہ کنز العلوم گریا کے اساتذہ کرام، مدرسہ کنز العلوم رحمانیہ گریا کے اساتذہ کرام، ذمہ دار اعلیٰ اور طلبہ عزیز، آپ کے درمیان اس سے پہلے بھی میں 2 دفعہ آ چکا ہوں، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی عبدالوارث قاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا۔ خطاب کا بھی موقع ملا، آپ لوگوں کو نصیحت بھی کی، گفتگو بھی ہوئی۔ آج پھر ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ 3ری دفعہ آپ کی یہاں حاضری ہوئی، اور مفتی صاحب کا حکم ہے تو چند باتیں آپ سے کہوں، اور یہ باتیں اصل میں طلبہ عزیز سے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عمدہ کام میں لگایا ہے۔ دنیا میں پڑھائیاں بہت ساری ہیں اور ہنر بھی بہت سارے ہیں، ایک پر ایک کام ہے، لوگ کر رہے ہیں، لیکن سب سے اہم کام جو ہے وہ یہ کہ ہم دین کے بارے میں بنیادی معلومات کم سے کم حاصل کریں۔ یہ سب سے اہم کام ہے، اور یہ سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جو عالم حافظ ہونے کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دین کی بنیادی تعلیم انہیں حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے راستے میں لگا دیا ہے کہ دین کی بنیادی تعلیم تو انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ ہمیں آگے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس راستے کی جو ترقیات ہیں اور علم کے جو اس راستے کے منازل ہیں، ہم اسے بھی طے کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف حافظ بن کر اور صرف ناظرہ پڑھ کے ہم نے اس لائن کو چینج کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ مدرسے میں آنے والوں کی تعداد انتہائی کم ہے، بہت مختصر تعداد ہے، اور اس تعداد میں بھی لوگ ادھر ادھر جانے لگے، تاکنے جھانکنے لگے، تو پھر افراد بہت کم بچ جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائن میں لگا دیا ہے، اور یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخری منزل تک ہمیں پہنچائے۔ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ راستے کھولتے چلا جائے گا، ورنہ پھر لائن چینج ہو جاتی ہے۔ تو شکر ادا کیجیے اللہ کا، بہت اچھا راستہ ہے، بہت اچھے اساتذہ ملے، بہت اچھا مدرسہ ملا ہے، بہت اچھے منتظمین ملے۔ دوسری بات یہ میرے عزیز طلبہ کہ اصل میں دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ہنر ہو، کوئی چیز، ترقی کے لیے محنت ضروری ہے۔ بغیر محنت کی ترقی نہیں ملتی۔ ہم جس لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ خوب سے خوب محنت کرنی ہے۔ اگر ناظرہ پڑھ رہے ہیں تو بہترین ناظرہ پڑھنے والے بنے، حفظ قرآن میں لگے ہوئے بہترین حافظ، جید حافظ بننے کی کوشش کریں، عربی اول دوم میں لگے ہوئے جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اسے اچھی طرح یاد رکھیں، سمجھیں۔ محنت ضروری ہے، بغیر محنت کے ہمیں ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ اور یہ زمانہ جو ہے کمپٹیشن کا زمانہ ہے، جو جتنی اپنی صلاحیت دکھائے گا، جو اپنی جتنی مہارت دکھائے گا، عوام اسے اٹھائے گی، ہاتھوں ہاتھ لے گی، اور پھر اسے کام کرنے کی مواقع بھی بہت ملے گی۔ اسی لیے عربی کا مقولہ ہے من جد وجد، جس نے محنت کی اس نے پا لیا، جو کوشش کرتا ہے اس کے لیے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں محنت کرنی، انشاءاللہ خوب سے خوب محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات یہ میرے عزیز طلبہ کہ جو باتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں باتیں۔
آپ کو اساتذہ جو سمجھاتے ہیں یا جو سبق دیتے ہیں یا جو طور طریقہ سکھاتے ہیں، جو آپ کو آداب سکھاتے ہیں، مثال کے طور پر کھانے کے آداب کیا ہے، مسجد میں جانے کے آداب کیا ہے، بڑے سے ملے تو کیسے ملے، چھوٹے سے ملے تو کیسے ملے، گھر جائیں تو والدین سے کیسے پیش آئیں، یہ جو سب چیزیں ہم سیکھتے ہیں طور طریقہ، ان طور طریقوں پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں سیکھ لیا جب تک مدرسے میں تو ٹھیک ہے، مدرسے کے باہر نکلے سب چیز سے آزادی مل گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں عمل کرنا، بچپن سے جو عمل کریں گے تو انشاءاللہ بڑی عمر تک، آخر عمر تک عمل کا جذبہ باقی رہے گا۔ صحابہ کرام نے یا بزرگان دین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ان تعلیمات کے پہنچانے کے مختلف ذرائع ہیں، لیکن سب سے اہم ذریعہ، سب سے اہم کہ نبی کو صحابہ کرام نے جو کرتے دیکھا اس کو اپنے عمل میں اتار لیا۔ وضو نبی نے ایسے کیا، نبی نے کھانا ایسے کھایا، نبی چلتے تھے ایسے چلتے تھے، نبی کسی سے ملتے ایسے ملتے تھے، تو جو چیز عمل میں اتار لی جاتی ہے نا اس کو پھر انسان بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی وضو کر رہے تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے، وضو کر رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، دیکھیں کہ انہوں نے کہ چچا جان جو وضو غلط کر رہے ہیں۔ اب یہ کہتے کہ چچا آپ کو وضو کرنے نہیں آتا، چچا غصہ ہو جاتا، ہم کو پڑھانے چلا ہے، آج کا لونڈا ہمیں پڑھانے چلا ہے، اتنی عمر کا میں ہو گیا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ کہا چچا جان ہم چھوٹے بچے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، ذرا دیکھیے ہم صحیح کر رہے ہی نہیں کر رہے۔ جب بچے نے وضو کیا چچا سمجھ گئے کہ ہاں میں نے غلطی کی، تو عملی جامہ پہنایا جائے۔ آج بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ جانتے بہت کچھ ہیں لیکن عمل کا فقدان ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر کچی عمر ہے، ابھی نوعمر ہے، آپ ابتدائی عمر میں ہے، جب ابھی سے عمل کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ بڑی عمر کے جب ہوں گے تو شریعت پر پوری طرح چلنے والے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخری بات یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کثرت سے، یہ نہ سمجھے کہ ہم بچے کیا دعا کریں گے، بچوں کی دعائیں بھی اللہ بہت سنتا ہے۔ معصوم بچے ہوتے ہیں نا، آپ میں سے اکثر معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ابھی بالغ نہیں ہے، شرعی احکام کے مکلف نہیں ہے، جس طرح بوڑھوں کی دعائیں اللہ بہت سنتا ہے، داڑیاں پک گئی ہیں ان کی لاج اللہ رکھ لیتا ہے، بچوں کی دعائیں بھی اللہ بہت سنتا ہے۔ تو آپ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ کس کے لیے دعائیں کریں؟ سب سے پہلے تو اپنی علمی ترقی، عملی ترقی کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2 پہ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے محسنین کے لیے دعا کریں۔ یہ جو ادارے چل رہے ہیں، یہ ادارہ چلانا کوئی آسان نہیں ہے، ایک گھر چلانا آدمی کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ لاک ڈاؤن کے جو حالات ہیں اس نے تو بہت کچھ سکھا دیا ہے، ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنے بڑے بڑے ادارے کو آپ کے اساتذہ منتظمین چلا رہے ہیں۔ کیسے چلا رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو تعاون کرنے والے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، وہ جو چندہ دے رہے ہیں ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسنین کو جو مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے عمل، ان کے تقوی، ہر چیز میں اللہ ان کو ترقی نہ کرتا ہے۔ یہ باتیں یاد رہیں گی نا۔ ہاں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ نے بہترین لائن میں لگایا ہے، بہترین لائن میں ہے، اخیر تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، بیچ میں اور راستے کو چھوڑ کے ہٹنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور دوسری بات ہے محنت خوب کیجیے، بغیر محنت کی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر عمل کیجیے جو سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، پھر آپ طلبہ عزیز کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔